آپ دیکھ رہے ہیں زی7 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل الیکشن کی مصروفیات ہے اور پورے کوہستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے. تو عموماً جس طرح ہم چاہ رہے تھے بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے جو امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے، ان کے الیکشن کمپین کے حوالے سے یکساں کوریج ملی. لیکن آج کل زیادہ تر حلقوں میں کافی باتیں گردش کر رہی تھی. ہم نے سوچا کہ کسی دن ٹائم نکال کے ان کے اوپر بحث کریں اور ان کے اوپر تبصرے بھی کریں. تو ہم نے سوچا اور اس کے بعد ہم نے اسپیشل جو 4-5 دن ہے، ان 4-5 دنوں میں ہم نے الیکشن ٹرانسمیشن کے نام سے ایک اسپیشل پروگرام بھی رکھا ہے. انشاءاللہ وہ پروگرام بھی جلد آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن آج چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آج کل کوہستان میں 4 امیدوار سر فہرست ہے این اے کے لیے. ان میں ملک ادریس ہے، مولانا کرمداد صاحب ہے، محبوب اللہ جان باقی ہے اور ملک صلاح الدین ہے. اگر زمینی حقائق دیکھیں تو چاروں کا پوزیشن بہتر لگ رہا ہے. مقابلہ ٹف ہونے جا رہا ہے چاروں امیدواروں کے مابین. ان میں مولانا کرمداد صاحب اور ملک صلاح الدین اور ملک ادریس کے پاس ایک بونس پوائنٹ ہے. ان کے پاس ایک بونس پوائنٹ ہے کہ ملک ادریس کے لیے جلکوٹ اتحاد کا ووٹ پڑے گا کافی زیادہ. اس کے ساتھ اگر مولانا کرمداد کی بات نہ کرے تو زیادتی ہوگی. مولانا کرمداد کے لیے پٹن کا ووٹ پڑے گا. اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو دوبیر سے ملک صلاح الدین کے لیے دوبیر کا ووٹ کے ساتھ ساتھ جمعیت کا ووٹ بھی اس کے حصے میں آئے گا. اگر تینوں کوہستان کی بات کریں تو محبوب اللہ جان باقی کا ہر ایک پولنگ سٹیشن میں آپ کو ووٹ دیکھنے کو ملے گا. کوہستان میں میرے خیال میں ایسے پولنگ سٹیشن نہیں ہوگا جہاں پہ محبوب اللہ جان باقی کا ووٹ نہیں ہوگا. البتہ تینوں کوہستان کی بات اگر ہم کریں تو تینوں کوہستان میں اس کے یکساں ووٹ ہے. ہاں، ایک جگہ پہ اس کا زیادہ ووٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن تینوں کوہستان میں ووٹ بینک ان کا کافی ہے. تو ان چاروں امیدواروں کے درمیان ایک ٹف مقابلہ ہم سب کو دیکھنے کو ملے گی اور انتہائی محنت کر رہے ہیں چاروں امیدوار اس وقت. اگر پٹن کیال یوتھ کی بات کریں تو سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے. اگر جلکوٹ یوتھ کی بات کریں تو وہ بھی کوششیں ان کی جاری ہے. محبوب اللہ جان باقی کے خاندان ہے وہ بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور ملک صلاح الدین کے جو خاندان ہے اور ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کوہستان سے این اے کا یہ سیٹ نکالنا ہے اپنی جماعت کے لیے. تو چاروں امیدوار ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور تفصیلات اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں یا دماغی اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو پٹن اتحاد آگے رہا ہے. لیکن اس مرتبہ اگر بات کریں دونوں دوبیر کی تو 2 ملکانان ایک ہوئے ہیں، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ اگر بات کریں کہ جلکوٹ اتحاد اس مرتبہ وجود میں آیا ہے تو کافی ٹف مقابلہ ہوگا. اگر لوور کوہستان سے پی کے کا سیٹ دیکھیں تو انجینئر سجاد اللہ باقی اور حاجی خان ممبر اور مرک اورنگزیب ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اگر ان میں دیکھا جائے تو پٹن کا ووٹ بینک زیادہ ہے دیکھنے میں، لیکن پٹن میں ایک ہم خیال گروپ بھی حاجی خان ممبر کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. اور ان کے ساتھ اگر دوبیر کی بات کریں تو دوبیر کا ووٹ ہے، لیکن یہاں پہ دوبیر میں بھی کافی لوگ انجینئر سجاد اللہ باقی کے ساتھ ہے. تو اگر پورے اس کے اوپر تبصرہ کرے تو انجینئر سجاد اللہ باقی کے پاس ایک جگہ سے اتنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے، 6-7 ہزار. البتہ ہر جگہ سے اس کا ووٹ اگر ملائے تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں انجینئر سجاد اللہ باقی بھی ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور ان کا ووٹ بینک کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے. اسی حساب سے اب تک کی سروے کے مطابق میرے خیال میں اگر انجینئر سجاد اللہ باقی نے پٹن سے 4,4500 ووٹ نکالنے میں کامیاب رہے تو وہ بآسانی اس سیٹ کو نکال سکتے ہیں. کیونکہ اگر حاجی خان ممبر کی بات کریں تو پٹن سے ہٹ کر ان کا اتنا 4-5 ہزار ووٹ بینک کہیں پہ نہیں ہے. اگر ملک اورنگزیب کی بات کریں تو دوبیر سے نکل کر 4-5 ہزار ووٹ بینک ایک جگہ پہ نہیں ہے. اگر انجینئر سجاد اللہ پٹن کیال سے 4-5 ہزار ووٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے تو وہ سیٹ نکال سکتا ہے. اگر بات کریں کولی پالس کوہستان کی تو کولی پالس کوہستان میں سردار ریاض، مولانا عصمت اللہ اور کولی کا متفقہ امیدوار ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ان کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہے. اگر جس طرح ہم نے سوچا تھا الیکشن میں جس طرح یکساں کوریج کے حوالے سے، تو ہم نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنے جو دن رہے ہیں، جتنے امیدوار ہیں کوہستان سے، ہم ان کا ایک ایک کا الگ الگ انٹرو کر کے عوام کے سامنے رکھیں گے. ان کے منشور کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے اور ان کے جو اتحادات ہوئے ہیں، ان اتحادات کا حصہ کیوں بنے ہیں، جو اتحادات سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، ان کا منشور کیا ہے، کوہستان کو پاسماندگی سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ان سب امیدوار ہمیں موقع ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ ان سے ٹائم لے کر ان کا جو موقف ہے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا الیکشن ٹرانسمیشن جو پروگرام ہے وہ اس کے بعد مسلسل 6-7 دن مسلسل چلے گا.
تو آج تھی یہ کچھ ہلکے پھلکے انفارمیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت. اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.